بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جیسے 10 تاریخ یعنی پہلے دن جو ہے وہ صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے اور 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 7 کنکریاں جو ہے وہ اسی طریقے سے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر اور وہ کنکریاں مارنی ہے۔ کنکری بہت بڑی بھی نہ ہو، بعض لوگ اتنے بڑے بڑے پتھر لے جاتے ہیں اور پھر ایسے ناچ کے اور وہ مارتے ہیں، تو یہ بالکل فضول عمل ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ چھوٹی کنکری اور اسی جو شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق وہ مارے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ شیطان کی ذلت بھی ہوتی ہے، رسوائی بھی ہوتی ہے اور اس آدمی کو اجر بھی ملتا ہے۔ اب یہ کنکریاں مار کے پھر آپ نے جو ہے نا وہ وہاں سے نکل کے تو سب سے پہلے عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے۔ اب قربانی جو ہے وہ عموماً بینک والے قربانیاں کرتے ہیں تو وہ ہر آدمی کو ایک ٹائم بتا دیتے ہیں کہ جی 10 بجے 10:30 بجے 10 بجے 10:30، حالانکہ وہاں لاکھوں کے حساب سے ہوتے ہیں تو 10 بجے تک جو ہے وہ پھر کوئی آپ کا رابطہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی میری قربانی ہو گئی یا نہیں ہوئی، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم دے دیا تو اس ٹائم تک جو ہے وہ قربانی کسی کی ہو چکی ہوتی ہے کسی کی نہیں، لیکن یہ بالکل شک والی بات ہے کہ قربانی ہوئی یا نہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی قربانیاں کرتے ہیں، جیسے یہ ٹور آپریٹر ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے جو ہے نا وہ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اور وہاں وہ جانور لے کے پہلے جو ہے نا وہ آدمی ایک ان کا مقرر ہوتا ہے وہاں پر، یہاں جیسے ہی آدمی رمی کر لے تو ان کو فون کر دیتا ہے کہ جی میری قربانی ہو گئی ہے، وہ اس وقت قربانی کر کے تو آپ کو 5-10 منٹ کے بعد اطلاع کر دیتے ہیں کہ آپ کے جانور ذبح ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ کر کے تو پھر آپ نے حلق کرنا ہے، یعنی سر منڈانا ہے۔ اب سر منڈا کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ حلال ہو گئے ہیں۔ اور جب یہ سر آپ نے منڈا لیا، قربانی بھی ہو گئی، اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی چلو جی کوئی نہیں، پہلے کسی نے قربانی کر لی، پہلے کسی نے سر منڈا دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات آتے ہیں کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو قربانی کر لی ہے اور میں نے حلق نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا چلو حلق کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ یہ کام پہلے کر لیا، یعنی قربانی والا، اور حلق بعد میں، تو آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان کو کہا کہ آپ کر لیں، لیکن اس میں سمجھ کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ترتیب نہ ہوتی اور جیسے کسی سے آدمی ہو جو کر سکتا وہ کرے، اگر یہ ترتیب ہوتی تو ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پوچھنا جو ہے ان کی دلیل اس بات کی ہے کہ شریعت میں ترتیب مقرر ہے کہ پہلے جو ہے وہ رمی کے بعد جو ہے وہ قربانی، اور قربانی کے بعد پھر حلق، اور پھر اس کے بعد اپنے کپڑے بدلنا۔ یہ ترتیب ہے اور اس ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ جی جو مرضی کر لیا، تو اس طریقے سے گڑبڑ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کے حکم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔